أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معلم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عليه سب مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ دیکھو بے شک ٹھنڈ ہے بہت علاقے میں خدا ہے لیکن آپ کی آواز اس جنریٹر سے زیادہ ہونی چاہیے جب آپ کی آواز جنریٹر سے زیادہ ہوگی تو انشاءاللہ محمد خدا والا مہربانی سبحان اللہ زیادہ پریشان کرنے والا مولانا میں نہیں ہوں میری طبیعت سے واقف ہے پیچھے لنگر کی دیگیں بھی آتی ہیں زیادہ بولوں گا تو ٹھنڈی ہو جائیں گی زیادہ ٹھنڈ میں تو گرم چیزیں کھائی جاتی ہیں انشاءاللہ میں مختصر سی گفتگو کروں گا تڑپانے والا مولانا میں نہیں مختصر سی چیز آتی لے آتی آوازیں سنا دو تاکہ میں سمجھ جاؤں کہ سننے کی موڈ میں ہو جو خدا ہے اس کو بہت فرماتا ہے قریب قریب اسلام ہمیں محبت سکھاتا ہے قریب 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 آیا ہمیں اور قریب لانے کی اجازت دیتا ہے لہذا سب مل کر سنیوں والی جہاتی لے لہذی آواز ایسی نکالے ہماری آبادیں حیدرآباد کی ہٹیوں سے کراماٹی کھائے اور سیدھا جا کے گنبد خدا سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا
سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی بکھری تھے گفرے کھٹے تو سبحان اللہ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی فقیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی سب کہتے ہیں سبحان اللہ سلام اس پر کہ جس نے کھل کے موتی بکھیرے سلام اس پر کہ جس نے گلوں کو فرمایا یہ میرے سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی سلام اس پر کہ جس نے فقیری کی ہائے سلام تیرے چاہنے والے نہ رہے جس کا تو چاہتا سو نہ رہے مسند احمد رفعت ہے مسند رفعت ہے رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت واجب احترام محترم مقام عزت مقام بزرگان دین و بہترین میرے برادر محترم حاجی معین الدین شیخ صاحب اور ان کے اہل خانہ نے اس محفل مقدسہ کا اہتمام و انعقاد کیا ہے دعا ہے اللہ اپنے سر کی بارگاہ میں جس محبت جس پیار سے اس محفل کو سجایا ہے اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو سجایا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا آخرت کی خوشی عطا فرمائے آمنہ کے لال مدنی تاجدار سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم سیدہ زینب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی نانا بابا جان طاہر عبداللہ ابراہیم کے بابا جان حسنین کریمین کے نانا جان نبی کریم علیہ السلام کی شفا سے ہم سب کو بالا بالا آمین اللہ تعالیٰ اس محفل مقدسہ میں آپ چھوٹے بڑے بچے بوڑھے جوان سب کا بیٹھنا قبول فرما کر اللہ دنیا آخرت میں بہترین جزا عطا فرمائے اس سے بڑھ کر دعا نہیں ہے میرے پاس کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں آپ کی آنگن اپنی رحمت سے پر فرمائے قرآن کریم کی معروف و مشہور آیت مقدسہ جو آپ نے بارہ بار سماعت فرمائی ہوگی مجھ سے سنی بھی ہوگی ایمان مطالعہ کرنے کے لیے چند معلومات کر کے اسلام کے لیے کھڑے ہوں گے اس لیے ہم محفلوں کا جلدی انعقاد اہتمام کرتے جلدی ختم کرتے ہیں تاکہ فجر کی نماز ہم کو مل جائے ساری راتیں ہم نیکیاں کریں ساری رات ہم سرکار کی ثناخانیاں کریں ہم جناب عالم میں میلاد کرتے رہے اور فجر کی نماز نکل جائے تو ساری رات کے نیکی کسی کام کی نہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک شخص تھا جو صحابی رسول تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک فجر کی نماز میں وہ موجود نہیں تھا حضرت عمر بن خطاب نے پوچھا کہ فلاں شخص نظر نہیں آ رہا جماعت میں کہاں ہے اس کی حضور
وہ رات کو شب بیداریاں کرتا ہے، راتوں کو عبادتیں کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے. شاید وہ راتوں کو عبادت کر کے تھک گیا ہوگا، آنکھ لگ گئی ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کاش کہ وہ ساری رات سویا رہتا اور جماعت کے ساتھ شامل ہو جاتا تو اس کا سونا بھی عبادت ہو جاتا. سبحان اللہ. تو اس لیے کوشش کیا کریں محفل مقدسہ کے کرنے کا مقصد حاصل نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات پر عمل پیدا ہو جائے. جو باتیں سننی ہیں اس پر عمل پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ہماری قبر سونی ہو جائے گی، میری قبر بھی سونی ہو جائے گی. اگر آپ میں سے ایک آدمی بھی نمازی بن جاتا ہے جو نہیں پڑھتا تو انشاءاللہ اس کا بھی بیڑا پار ہے، تو ہمارا بھی بیڑا پار ہے. حاجی معین الدین صاحب کا جو یہ خرچہ کیا ہے انشاءاللہ وہ دنیا میں بھی وصول ہو جائے گا، محشر میں بھی وصول ہو جائے گا. مقصد حاصل جو ہے یہ ہمیں جتنے انتظامات کرتے ہیں، لوگوں کو لنگر کھلاتے ہیں، عزتوں سے بٹھاتے ہیں، صرف اس لیے کہ جس یاد آقا کے لال امام نبی علیہ السلام کا ذکر خیر سننے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کا ذکر خیر سنتے بھی رہیں اور اس پر عمل پیدا بھی ہو جائے. تو لہذا بڑی مہربانی ہوگی چھوٹے بڑے جوان بوڑھوں سے کہ بجائے ادھر ادھر دیکھتے رہیں، میری نظروں کو مرکز بناتے تاکہ چند باتیں جو میں عرض کروں وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، آپ سمجھ جائیں. اگر آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی تو انشاءاللہ عمل کرنے میں بھی سہولت پیدا ہوگی. بابا نے بلند درود شریف پڑھی. اللہم صل علی سیدنا محمد و آلہ وسلم. اس قرآن کریم کی آیت میں اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا اس کو غور سے سماعت فرمائے اور دل کے کانوں سے سنے، انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. آؤ مسلمانوں کا نگاہ ڈالو رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اسے قرآن کتاب میں ارشاد فرماتا ہے، اسے بے پرواہ رب العالمین کا قول ہے. اسے رب العالمین نے فرمایا وہ اللہ میں عائشہ فرماتا ہے پیدا ہو جائے گا. سبحان اللہ. کیا کیا کرم کیا ہے، میری رحمت نازل کی ہے، میں نے مہربانیاں کی ہے، اپنا یاد عطا فرمایا، اپنا حبیب عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ جو احسان نازل فرما رہا ہے، جو مہربانیاں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بیان بھی کر رہا ہے. اس سے پہلے جتنی بھی مہربانیاں اللہ کی ہوئی ہے اللہ نے کسی کو ضائع نہیں فرمایا. بس یہی بات نے فرمائی کسی احسان کو بولو، کسی احسان کو جبرایا نہیں ہے، میں نے بیان نہیں کیا، میں نے تمہیں کہا نہیں ہے کہ میں نے یہ مہربانیاں کی ہے، میں نے یہ مہربانیاں کی ہے، میرا یہ احسان ہے، میری یہ رحمت ہے. لیکن اللہ صاحب فرماتا لوگوں میں نے جو یاد عطا فرمائے سب سے بڑا میرا احسان ہے. سب سے بڑا
تیری مہربانیاں ہم پر ہے اے اللہ وہ کون سا انسان ہے جس کو تو بیان اللہ بناتا ہے اذ بعث فیہم رسولا اے مومنوں میرے اپنا نبی تمہیں عطا فرمایا ہے میں نے تمہیں اپنا بولو سارے میں نے تمہیں اپنا نبی عطا فرمایا اپنا حبیب عطا فرمایا وہ جناب اللہ انبیاء عطا فرمایا حلیب کبھی عطا فرمایا بے قصوں کا قصہ عطا فرمایا بے قصوں کا قصہ عطا فرمایا بے ساروں کا قصہ عطا فرمایا بے چاروں کا قصہ عطا فرمایا غریبوں کا حامی عطا فرمایا یتیموں کا والی عطا فرمایا دونوں جہان کا رحمت للعالمین پیغمبر اللہ نے عطا فرمایا ہے جو لگا کے کہتا ہوں سبحان اللہ وہ اللہ صاحب فرماتا ہے لوگوں میں نے نبی عطا کیا ہے اس لیے میں نے احسان فرمایا اے اللہ تیرے رسول پہلے بھی ہمیں ملے پہلے بھی تو نے پیغمبر بھیجے پہلے بھی تو نے رسول بھیجے پہلے بھی تو نے نبی بھیجے لیکن اس نبی کی آنے کے بعد اس کو جتنا کیوں رہا ہے اللہ بتا رہا ہے جتنے پیغمبر میرے آئے ایک لاکھ 24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے تو میرے نبی کے مقتدی بن کر کے آئے ہیں اللہ اکبر یا رسول اللہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر اللہ نے ارشاد فرمایا لوگوں بے شک میں نے تمہیں نبی رسول عطا فرمایا توجہ بڑی میں اللہ تعالیٰ خوش ہے میں تمہیں نبی عطا فرمایا میں نے تمہیں رسول عطا فرمایا لیکن جتنے بھی آئے ایک لاکھ 24,000 کا مومن انبیاء کرام علیہ السلام آئے وہ سارے نبی کے کیا بن کر آئے بولو مقتدی کیا بن کر بولو مقتدی بن کر کے آئے اس میں آدم سبیل اللہ آیا نوح نبی اللہ آیا عیسیٰ روح اللہ آیا موسیٰ کلیم اللہ آیا زکریا علیہ السلام آیا یوسف حسن کا مالک آیا یعقوب علیہ السلام آیا حضرت عیسیٰ یونس سمجھ کر مہمان آیا بہترین پیغمبر آئے میں نے کہا کمال ہوتا جب تیرے پیغمبر بھیجے تو مقتدی تیرے نبی کیسے تو امام انبیاء علیہ السلام کا کیا مقام ہوگا اس لیے کہتے ہیں عظمت پاؤں کے نکیلے سبحان اللہ یار کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ بن کے کھڑے امام نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے اللہ مجھے جبریل میں ہاتھ سے پکڑائے مصلی امامت کا خالی ہے اسی کو امام بنایا جاتا ہے وہی قلب رسول بن سکتا ہے جو تم مقتدیوں میں سب سے آزاد پاؤ علم میں بھی آلہ ہو تقوی میں بھی آلہ ہو پرہیزگاری میں بھی آلہ ہو سرکار نے بتایا مجھے جبریل میں ہاتھ سے پکڑاؤ مجھے مصلی کے امامت پر بنایا ہے سرکار علیہ السلام نے تھوڑا آگیا بڑی مہربانی آگیا تھوڑا پیچھے آتی دوستوں کی جگہ آگیا بڑی شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم اللہ ارشاد فرماتا ہے لوگوں میں نے نبی کو عظمت عطا فرمائی ہے میں نے شان عطا فرمائی ہے بڑی آگام پاک کا مالک ہے مجھے رب العالمین کے بعد اگر کوئی عزتوں کے لائق ہے کوئی شان کے لائق ہے تو مومنہ کا لال ہے بولو نبی علیہ السلام نے وہ حبیب کبریا ہے دونوں جہان کا نبی بن کر نہیں آیا بلکہ 18,000 جہان کا پیغمبر بن کر کے آیا ہے کوئی نبی کسی ضلع کے لیے بن آیا کوئی کسی ملک کے لیے آیا کوئی سوکھوں کے لیے آیا کوئی جناب اللہ کسی کا بن کر آیا لاتے والا پیغمبر بنے آیا لیکن اللہ نے
السلام کو شان عطا فرمائی ہے وہ امام الانبیاء بن کر کے آیا ہے 18,000 جہاں رب نے بنائے 18,000 جہاں رب نے بنائے 18,000 جہاں کا جناب اللہ نبی بنا کر امام الانبیاء علیہ السلام میں طرف توجہ بڑی 18,000 جہاں کا نبی امام الانبیاء بن کر کے آیا ہے اللہ نے اس لیے جناب اللہ عظمت عطا فرمائی ہے جب جبریل نے آپ کا ہاتھ پکڑا ہے آپ کو حوصلے پر فائز فرمایا ہے تو دنیا والوں کو بتا دیا اے لوگوں سب کو نشان سب تو نشان والا آ گیا اونچے رتبے والا آ گیا اب آقا کے غلاموں کو عید منانے دو کہہ دو سبحان اللہ آقا کے میرا رب فرماتا ہے لوگوں قرآن اٹھا دیکھو میں نے قرآن نبی کی شان میں نازل فرمایا کہیں اسے مزمل کی چادر والا کہا کہیں مزمل کے کمبل والا فرمایا کہیں انا کا کوثر فرمایا کہیں الم نشرح لک صدرک سینے والا فرمایا کہیں انما یسرنا بلسان زبان والا فرمایا کہیں نزل روح الامین علی قلبک والا فرمایا کہیں والضحیٰ کہیں علم نشرح لک صدرک بڑے سینے والا فرمایا کہیں بمانا بکوں سے اس کے ابرو کا ذکر فرمایا قل انما اسالکم فرمایا کہیں یرید اللہ یذہب عنکم الرجس ان کے بچوں کے لیے فرمایا جناب اللہ کی امہات المومنین کے لیے فرمایا صلاتہ امہات المومنین اس کے لیے فرمایا خاتم النبی کہیں اس کے جناب اللہ امت کے وجہوں کے لیے فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون کہیں اس کے لیے کہا والذی بعث بهم رسولا کہیں اس کے بسا جناب اللہ جب اسے مبعوث ہوا اس کا ذکر فرما رہا ہے کہ اس کے حق کا ذکر فرما رہا ہے تو اللہ نے پورا قرآن نبی کی شان میں نازل فرمایا کوئی کہتا رحمت للعالمین ہے کوئی کہتا راحت حاسمین ہے کوئی کہتا مراد المصطفین ہے کوئی کہتا شفیع المذنبین ہے کوئی کہتا سبحان اللہ کہتا رحمت للعالمین ہے کوئی کہتا تو جہان کا رحمت ہے کوئی کہتا 18,000 کا جہان کا رحمت ہے
کہ نام کا لال ہے کہ تب مطلب کا پیارا ہے چاہے تعریف کرنے یہاں سے پیر میں شاہ گولن میں رحمت اللہ تعالیٰ لے کے لوگ اٹھے اب فرماتے ہیں کوئی مثل نہیں کوئی مثل نہیں اور چوب کر ہوتے جان بولنے چوب کر ہوتے جان بولنے کیا کہیں میرا نبی کسی شان کا مالک ہے کوئی عظمت کیسی عظمت لے کر آیا کسی شان لے کر آیا وہ کہتے سے سونت نو میں جانا کھا کے جانے جانا کھا سبحان اللہ پھر کہتے سبحان اللہ وہ فرماتے ہیں سے صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہاں کھا سچا کھاتے رب دی میں شانہ کھا جس شانہ کو سب شانہ بڑھیا میرا نبی عزت والا بنایا جس کا بچمنا دیکھو تو میں مثلوں میں مثال ہے یا نہیں بولو ہاتھ اٹھا کر بولو ہے یا نہیں جس کا بچمنا دیکھو بے مثلوں میں مثال ہے جس کی جوانی دیکھو بے مثلوں میں مثال ہے جس کا جناب اللہ دیکھو بے مثلوں میں مثال ہے جس کا بڑھاپا دیکھو بے مثلوں میں مثال ہے کائنات کے مالک کو اللہ نے بے مثلوں میں مثال بنایا میرے نبی کا جینا بھی بے مثلوں میں مثال ہے میرے نبی کا دنیا سے جانا بھی بے مثلوں میں مثال ہے میرے نبی جیسا کوئی دوسرا نہیں یا اللہ پھر کون سا احسان ہے جس کو تو جان مارا ہے اللہ بناتا ہے جبار تبیم رسولہ اللہ میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرمایا ہے یا اللہ تو نے رسول دیا ہے تو احسان جتلا رہا ہے اللہ بناتا ہے جو پیار کرتے جو پیار کرتے ہیں جو محبتیں کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ محبوب دینے والی چیز نہیں ہوتی لیلا سے پوچھو مجنون نہیں دے گا عید سے پوچھو رمضا نہیں دے گا زلیخا سے پوچھو یوسف کو نہیں دے گی میرے خدا سے پوچھو سبا دینے والا نہیں ہے لیکن اے اللہ کو میں نے تمہیں اپنا نبی عطا کیا ہے اور دے کر کے مومنوں پر بڑا احسان وعد کیا ہے دے کر کے کیا کیا بولو احسان کیا ہے اور احسان کیوں نہ کہ سارے جہان جس کے واسطے اللہ نے بنائے اللہ نے وہی نبی ہمیں عطا فرمایا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے تو آدم علیہ السلام کون بولو نسل ثانی کے باپ ہے ہمارے ابا جی ہے حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کے نور کو 14,000 سال پہلے بنایا ہے کتنے ہزار سال پہلے بولو 14,000 سال پہلے بنایا جب 14,000 سال پہلے بنایا کائنات وجود میں نہ تھے زمانہ بنا نہیں زمین بنی نہیں مکی بنے نہیں مکان بنا نہیں مکان والے بنے نہیں فرش والے تھے نہیں فرش والے تھے نہیں عرش والے تھے نہیں زمین میں کوئی دھوپ نہیں ہے عرش میں دھوپ نہیں ہے کوئی انسان کی دھرتی زمین پر نہیں کوئی انسان اللہ کی دھرتی پر نہیں ہے بلکہ اللہ کی دھرتی
دھرتی تو پانی پانی لگی پڑی ہے، میرے اللہ تو نے کہاں رکھا ہے؟ آقا آپ بتائیے آپ کیسے تھے؟ آپ آتے ہیں لوگوں میں آپ علیہ السلام سے 14,000 سال پہلے جو تھا وہ اللہ کے یہاں پر ایک نور کی شکل میں موجود تھا۔ نبیوں میں نبی ایسا نہ ملے گا، بندہ تو مل جائے گا پر آقا نہ ملے گا۔ کر ڈھونڈے گی تاریخ شادی مصطفیٰ، ارے شادی تو بڑی چیز ہے پر سایہ ملا ملے گا۔ ہندو سارے ساز اللہ نے مانوی عطا فرمایا، اس نے دین عطا کیا ہے کہ 11ویں والے کے نام پر 11 کے اتارو، 12ویں والے کے نام پر 12 دے کے اتارو۔ سلام نہیں جنت میں جانیاں نہیں لوگوں، بے شک جنت تو ملے گا جب 11ویں والے آقا کے نقش قدم پر چلو گے۔ اس کا کہنا مانو، اس کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو۔ نبی کریم علیہ السلام کا دربار لگائے، امام علیہ السلام کا دربار لگائے، ایک صحابی سادی سی شکل والے بدصورت ہے، کوئی صورت نہیں ہے، کوئی جناب اللہ حسن جمال نہیں ہے، کوئی مانو منال نہیں ہے، سادے سے میرے نبی کے دربار میں موجود ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابی، نام ہے حضرت سعد، کیا نام ہے بولو؟ حضرت سعد، سین اللہ سعد، بعد روایت میں حضرت جلیبی آئی۔ اے میرے سعد سلامی میرے آقا، شادی کی ہے نہیں یا رسول اللہ؟ آقا نے علیہ السلام سے فرمایا اے سعد شادی تو نے نہیں کی ہے، آقا میں نے شادی نہیں کی ہے، تو میرے صحابی شادی نہیں کی، آقا مجھے بھی کبھی کوئی رشتہ دے گا، میری بھی کوئی شادی کرائے گا۔ میرے نبی نے فرمایا فکر نہ کر، جو میرا کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کی زمین پر بھی دھوم ہوتی ہے تو آسمانوں پر بھی دھوم ہوتی ہے۔ سرکار نے گھر میں دیکھا ہے کوئی رشتہ، سمجھو چاہوں گا خاص اور جوانوں سے بچے اور بچوں سے جو اپنی پسند کی شادیاں چاہتے ہیں، کسی کی گھر کی عزت بنا کے رکھتے ہیں، توجہ چاہوں توجہ چاہوں، یہ صحابی رسول ہے، جوان ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھا نہیں کوئی؟ آقا دیکھیے کس کو؟ میرے چچا چچا بہن، توجہ چاہوں، چچا کی بیٹی، اچھا چچا دا بہن ہے، کیا ہے؟ چچا کی بیٹی ہے۔ سرکار نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ آقا رشتہ لینے گئے تھے، کیا کہتے تھے چچا نے؟ آقا رشتہ منع کر دیا۔ سرکار علیہ السلام کے اختیارات پسند میں جائے، میرے نبی پوچھ رہے ہیں میرے صحابی شادی کرے گا؟ کیا کرے گا؟ بولو، جو کمارے اللہ تعالیٰ شادی کروا دے گا۔ شادی کرے گا؟ جی آقا، اسی سے کرے گا۔ آقا اگر آپ حکم کر دیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ امام نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میرے صحابی اپنے چچا کے دروازے پر جا کر دروازہ بجا تیرا چچا آئے گا، آقا میرا چچا آئے گا، پھر کیا کرنا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جا کر دروازہ بجا کر کہہ دے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میرے نبی نے رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ صحابی رسول اللہ جو گیا کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان کا پکوائے جو مدول ایمان نہیں ہے، دوڑا ہوا گیا اپنے چچا کے دروازے کو بجایا، چچا باہر آیا، یہ میرے بھتیجے کیسے آنا ہوا؟ چچا جی نے پہلے اپنے ماں باپ کو بھیجنے لگا، وہ میرے ماں باپ آئے تھے، وہ رشتہ لے کر آیا، آپ نے منع کیا، لیکن آج میں خود نہیں آیا بلکہ کسی کا بھیجا گیا ہو۔ جو بات سمجھ گیا وہ کہہ دو سبحان اللہ، کسی کا بھیجا گیا ہو۔ میرے بھتیجے کیا کہنا چاہتا ہے؟ چچا آپ کی جو بیٹی ہے جس کا رشتہ میرے ماں باپ لینے آئے تھے، آپ نے منع فرمایا، آپ کیا کرنے آیا ہے؟ چچا میرے
لڑکی کا باپ بے شک نبی کا کلمہ پڑھنے والا نبی کا فرمان ماننے والا ہو، لیکن تیرے آقا نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی ہے، اب یہ بھی صاحب رسول ہے، وہ بھی صاحب رسول ہے۔ دروازے پہ سوچنے لگا ہاتھ دیتا تو بیٹی ناراض ہوگی، ابا یہ رشتہ تجھے ملا ہے، ایسا صورت میرے لے کر کے آیا ہے، اگر منع کرتا تو ایمان سے خارج ہوتا ہوں، توجہ چاہوں گا مسلمانوں، اور بیٹی کی عظمت و شان پر صدقے جائے جو ماں باپ کے فرمانوں پر زندگیاں گزار رہی ہے، اللہ کی قسم وہ کعبہ کھود رہی ہے، اندر سے توڑی ہوئی ہے، دروازہ بجائے جانا ہاتھ توڑے نہیں ہے، دروازے پر آ گئی اور روٹی بھی کہتی ہے بجان بنا نہیں کرنا مجھے یہ رشتہ منظور ہے، ابا بنا نہ کرنا مجھے رشتہ منظور ہے، بیٹی تو پہلے رشتہ انکار کر بیٹھی ہے، تو نے منع کر دیا تھا، اب رشتہ تجھے منظور ہے، کیا بتائے اپنی بابا جان پہلے یہ خود آئے تھے اور اپنے ماں باپ کو بھیجا میں نے رشتہ منظور نہیں کیا، اب تمہیں کیوں غور کر ابا سبحان اللہ کہ تو سر سبحان اللہ غور کر ابا تو اس کے رنگ کالے کہ تو یہ کہتی ہوں اس کے بھیجنے والے کے جو سمجھ گیا وہ کہہ دو سبحان اللہ تو اس کے رنگ کالے کہ تو یہ کہتی ہوں اس کے بھیجنے والے کو ہم نے مانا اے رنگ کالا اس میں بھی مات ہے پر اس کو بھیجنے والا چودھویں کا چاند ہے، آپ مانا رنگ کالا اس میں بھی مات ہے پر اس کو بھیجنے والا چودھویں کا چاند ہے، تیری لڑکی اس کے کالے رنگ پہ بھی مسرور ہے، کملی باغ آقا کی مردی مجھے منظور ہے، سبحان اللہ آؤ اللہ اکبر یا رسول اللہ آؤ مسلمانوں کے نام جگہ ڈالو، نبی کا کلمہ پڑھنے والے نبی کے فرمانوں پر زندگی نہیں ہے، نبی کے حکم کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، ایسی کیا ضرورت ہے ایسا کلمہ پڑھنے والوں کی، کیا ضرورت ہے ایسے نمازیں پڑھنے کی جو سرکار کے فرمان پر زندگی نہ گزارے، اس بچی نے ہاتھ کی ہے، باپ کہنے لگا بیٹی اگر رشتہ منظور کیا تو وہ کیوں نہیں ہے، توجہ چاہوں گا بیٹی اگر رشتہ منظور ہے تو وہ کیوں نہیں ہے، اپنی قسمت بدل رہی نہیں ابا، اپنی قسمت بدل رہی نہیں ابا، رشتے پہ رو رہی نہیں ابا، ہونے والے دورہ پہ رو رہی نہیں ابا، پھر کیوں رو رہی ہے، اچھی ابا جان ہر دیتا سو کم کا نہیں ہوتا، کبھی کبھی خوشی میں بھی آنسو نکل آتے ہیں، ابا جان میں نے رشتہ منظور کیا، پہلے بیٹی تو منع کر رہی تھی، اب تم ہاں کر رہی ہے، کیا وجہ ہے، اپنی بابا جان پہلے یہ خود آئے تھے، اب اپنا کے لال نے بھیجا ہے، سبحان اللہ ہاں کیوں کیا توجہ آپ سے آپ یہ رسول بیٹی اگر پہلے تجھے منظور نہ تھا اب بھی منع کر دیتا، میں نبی کو کہہ دیتا ایمان نہیں جاتا، وہ لڑکی کا باپ کہنے لگا بیٹی اگر منع کر دیتی تو میں نبی کو معذرت کر دیتا، نبی کچھ نہ کہتے، کلمہ بھی نہیں جاتا، ایمان بھی نہیں جاتا، نہیں بیٹی نہ رو، اب بتا تو صحیح ہاں کیوں کی ہے، اچھی بابا جان جب عرب کی لڑکیاں مل کر کے بیٹھیں گی، ساری شہریاں پر بیٹھیں گی، سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے لڑکیاں بولیں گی، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے باپ نے طے کیا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میری ماں نے طے کیا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے بھائی نے طے کیا، کوئی کہے گی میرا رشتہ میرے نانا نے طے کیا، لیکن ان لڑکیوں میں میں سینے پر ہاتھ رکھ کر کہوں گی، میں سب سے زیادہ خوش نصیب ہوں،
وہ دونوں جہاں تو اس کا بیڑا بیڑا ہو جاتا. امام نبی علیہ السلام کے صحابی رسول ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے پہلے اپنے جو نقش قدم پر چلے اللہ تعالیٰ سے نواز دیتا ہے. دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوتا ہے. زمین پر بھی دھوم ہوتی ہے, آسمانوں پر بھی دھوم ہوتی ہے. نبی کریم علیہ السلام میرا تشریف لے گئے. جنت میں اللہ کا نبی داخل ہوا ہے. سرکار میں قدم رکھا ہے, قدموں کی آواز پہلے سے آ رہی ہے. جبریل آتی یا رسول اللہ, جبریل کس کے قدم کی آواز ہے؟ اللہ کا نبی سمجھاتا ہے لیکن پوچھ رہے جبریل کس کے قدموں کی آواز ہے؟ کیا کہا کا غلام بلال حبشی ہے, زمین پر چلتا ہے, جنت میں قدموں کی آواز آ رہی ہے. اچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا میرا نبی جنت میں داخل ہوا ہے. حوروں کی سردار آ گئی. توجہ میں جو بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ خوش رکھے. حوروں کی سردار آ گئی. حوروں کی سردار نے جناب اللہ کا نام بجایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہے, حوروں کی سردار ہے. سچ بتاؤ, ہاتھ نہ لوگ کا جواب دو. جنت میں کسی چیز کی کمی ہے؟ بولو. جنت میں کوئی نعمت کم نہیں ہے. جنت میں سکون ہے, جنت میں مزے ہیں, جنت میں حوریں ہیں, جنت میں غلمان ہیں, خدمت کرنے والے موجود ہیں, شراب بنا ہوا شرابی کنے رہے ہیں, جناب اللہ چیت کنے رہے ہیں, دودھ کنے رہے بیتی ہوگی, بہترین چشموں کے پانی بیتے ہوں گے. جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن حوروں کی سردار میرے آقا کے سامنے آ گئی. میرے نبی جناب اللہ جنت میں داخل ہوئے. حوروں کی سردار آ گئی, کہنے لگی السلام والسلام علیک یا رسول اللہ. کیا کہا سب مل کر بولو السلام والسلام علیک یا رسول اللہ. ہاتھ باندھے کھڑی ہے. میرے نبی نے فرمایا تیرا سلام قبول کیا ہے, اب ہٹ جا مجھے آگے جانا ہے. آقی میرے آقا درود و سلام کا گجرا پیش کیا. حوروں کی سردار اب کیا کرنا ہے؟ آقی آقا اتنے بڑے سخی ہیں, اتنے بڑے داتا ہے, مہربانی کرے مجھے اپنے در کی بھیک عطا فرما دے. غیر اللہ سے مانگنا شرک نہیں ہے, بدعت نہیں, گناہ نہیں ہے. میرا نبی اللہ کی جنت میں ہے. حوروں کی سردار مگدی بن کر کے کھڑی ہے. سنیو دربار کی جھولی کھول کر کے بیٹھو. جو حوروں کو دے رہا ہے, جو ملوان کو دے رہا ہے, وہ میرا بھی آقا اللہ مولا مشکل شاہمان نبی علیہ السلام ہے. میرے نبی نے فرمایا چاہتی اپنی آقا جھٹی بھیک عطا کرنے توجہ جاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا بھی میں اللہ کا دیدار کرنے جا رہا ہوں, اب دیدار کرنے لوٹوں گا, ملاقات کرنا کچھ دیکھ کر جاؤں گا. اپنی آقا اتنے بڑے داتا ہے, اتنے بڑے سخی ہے, سمجھ نہیں آتا, بس مہربانی کرو اپنے در کی بھیک عطا فرما دو. میرے نبی نے فرمایا کیا یاد کرے گی, کیا حوروں کی سردار میں نے تجھے اپنا بلال حبشی دی دیا ہے. کون دیا بولو؟ بلال حبشی دیا ہے. لگتا کالا ہے, رنگ میں دانت ہے, موٹے ہونٹ ہے, منہ بنایا, چچا کرنے کہنے لگی ہاں ابھی آقا یہ بھی تو مجھے حوروں کی سردار کو کالا بلال دیا. بڑی پیاری بات کہنے والا کہتا ہے میرے نبی نے یوں کہا اے حوروں کی سردار ہو کر کے, حوروں کی سردار ہو کر کے, جنت میں رہنے والی ہو کر کے, بلال کے چہرے کو دیکھئے لیکن تو صورت میں عاشق ہو نہیں تیری دنائی. جماعت والیوں حضور کی
سردار بڑا مرتبہ میرا ہے. میرے نبی نے فرمایا حوروں کی سردار خوش نصیب ہے. میں نے بلال پوچھے بغیر دے دیا. میں نے تو بلال سے پوچھا بھی نہیں بلال تجھے حوروں کی سردار پسند ہے یا نہیں. حوروں کی سردار کے نام کیا کم ہے. میرے لیے زمین والے ترستے ہیں, مومن ہمارے ترستے ہیں, آپ کا کلمہ پڑھنے والے ترستے ہیں. آقا میرے لیے کیا کرے گا. میرے نبی نے فرمایا جس کے آنکھوں میں میرا چہرہ بتوہا ہنستا ہے, جس کے آنکھوں میں چہرے بتوہا کی تلاوت ہو, شب و روز مجھے دیکھنے والے ہو, وہ تو یوں کہتے ہیں جنت تجھ میں حوروں قصور جو میرے کلمہ پڑھنے والے ہو جائے, جو میرے نقش قدم پر چلنے والے ہو جائے, وہ حوروں کی لوگوں کو نہیں دیکھتے, حوروں کی سرداروں کو نہیں دیکھتے. آؤ مسلمانوں دلوں نگاہ ڈالو, جو نبی کے نقش قدم پر چلنے والا ہو جائے ان پر مہربانیاں شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کہتے لوگوں اللہ نے دونوں جہان میں بھلائی عطا کر دی ہے, دونوں جہان میں مہربانیاں ہیں. میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں صراط مستقیم کے راستے پر آ جاؤ, دونوں جہان سمجھ جائیں گے. دونوں جہان بولو, دونوں جہان سمجھ جائیں گے. جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ گالیاں نہ دے. جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے اسے حکم ہے وہ گالیاں نہ دے, وہ لعن نہ کرے, میرا غیبت نہ کرے, چغلیاں نہ لگائے, رشتے نہ توڑے, نمازیں نہ چھوڑے, اللہ کے فرمان کو نہ چھوڑے, رسول اللہ کے فرمان کو نہ چھوڑے. دنیا میں رہتے ہوئے دل میں دنیا کو نہ بسائے, بلکہ اپنے دل میں اپنے رب کو بسا لے. جب صراط مستقیم پر چلنے والا ہو جائے وہ دنیا میں بھی سوارا ہو جائے, آخرت میں بھی بیڑا پار ہو جائے. آؤ نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, میرے نبی 1400 سال پہلے بھی تھے, میرے نبی ابھی دنیا میں موجود ہے. قیامت تک میرے نبی کا چرچا رہے گا. کائنات ختم ہو جائے گی لیکن نبی کا چرچا. اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان, زمین ختم ہو جائے گی, آسمان ختم ہو جائے گا, ستارے چاند ختم ہو جائیں گے, آسمان کو سمیٹنے کا حکم ہوگا, زمین چاندی تانبے کی بن جائے گی, سمانے دے پر جناب اللہ وہ ہوگا, سمانے دے پر سورج ہوگا, کوئی جناب اللہ دنیا میں نہ ہوگا. کہنے والا کہتا ہے ستارے ٹوٹ جائیں گے, زمین پر زلزلہ ہوگا, محمد تخت پر ہوں گے, عدالت پر خدا ہوگا. محمد تخت پر ہوں گے, عدالت پر خدا ہوگا. دونوں جہان میں میرا پار ہے, کوئی بولنے والا نہ ہوگا. اللہ بلاتا ویا ویا وجہ ربک ذو الجلال والإکرام. سبحان اللہ. میرے حبیب کوئی نہ ہوگا, جب کوئی نہ تھا تم نے موجود تھا. توجہ چاہو, جہاں سے میں نے بات شروع کی وہیں ختم کرتا ہوں. میرے حبیب کوئی نہ تھا تب بھی میں موجود تھا. 14,000 سال پہلے میں نے تجھے آدم سے نور کی شکل میں بنایا ہے, تجھے اپنے پاس نور کی شکل میں رکھا ہے. 70,000 حجابات کے پردے رکھے ہیں. دنیا ختم ہو گئی, سارے جہان ختم ہو گیا, ابھی میری ذات موجود ہے. ورفعنا لک ذکرک, میں نے تجھ سے وعدہ کیا کہ تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کروں گا. جب کوئی نہ تھا خدا تعریفیں کر رہا تھا, جب کوئی نہ ہوگا تو بھی خدا تعریفیں کرنے والا ہوگا. آؤ مسلمانوں, نبی کا کلمہ پڑھنے والوں, میرا نبی حیات نبی ہے, قیامت تک حیات رہے گا. اگر میرا نبی معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گیا, میرے نبی اگر جناب اللہ ختم ہو گئے, میرے نبی کو مور ماتے ہو گئے, ہو کر کوئی ثابت کر کے دکھائے, کائنات کا کوئی عالم ثابت نہیں کر سکتا کہ میرے نبی کا
کسی نے پڑھایا جنازہ؟ ایک شخص نے کہا حضرت علی نے پڑھایا. میں نے کہا پاگلا تجھے پتا نہیں تھا وہ حضرت علی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو جب ہم نے قبر انور میں اتارا ہے سرکار کے ہاتھ چومس کرنے لگے آپ کی آواز نہیں آئی میرے کان لگایا آواز آنے لگی رب حبلی مغفرت امتی. نعرہ تکبیر بس آخری بات میرا نبی گیا نہیں یہ چاہتا جنازہ ہوتا اور جب جانے کے لیے ملک الموت آتا ہے وہ آ جائے تو اجازت نہیں لیتا. اٹھاؤ روایت اور یہ کتابیں مشکات المصابیح میں موجود ہے بخاری میں موجود ہے مسلم میں موجود ہے امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ ملک الموت دروازے پر آیا دستک دی ہے سیدہ فاطمہ نے کہا کون آیا ہے؟ اس کی عربی کیا کام ہے؟ اللہ کے رسول سے ملاقات کرنی ہے. حضرت فاطمہ رونے لگی فرمایا میرے باپ یہ صحیح نہیں ہے میرے بابا جان ٹھیک نہیں ہے لہذا جاؤ بعد میں ملاقات کرنا. وہ دن گزر گیا پھر دوسرے دن آیا سرکار علیہ السلام کو 7 فاروق کے باب دیے جا رہے ہیں بخار میں کمی نہیں آتی. پھر دروازہ بجا پھر حضرت فاطمہ نے پوچھا کون ہے؟ آرابی کیا کام ہے؟ اللہ کے نبی سے ہم نے فرمایا بابا جاؤ یہ صحیح ہے. راوی روایت میں تیسرے دن آیا دروازہ بجا کون ہے؟ میرے نبی کی بیٹی نے رختی جگر نے پوچھا کون ہے؟ نبی سے ملاقات کرنے آیا ہو. میرے نبی کی بیٹی رختی جگر سے گزا فاطمہ نے فرمایا میرے بابا جان کی طبیعت صحیح نہیں ہے. اس نے کھڑے کھار آواز میں جوش و جلال میں کہا اے جناب اللہ عربی ملاقات کرنے کے لیے آتا ہوں مجھے منع کر دیا جاتا ہے. میرے نبی بیدار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ ابا جان کون آیا ہے؟ بابا جان کوئی عربی ہے 3 دن سے آ رہا ہے دروازے بجائے جا رہا ہے اسے میں منع کر دیتی ہوں مانتا نہیں. میرے نبی نے فرمایا فاطمہ یہ گھروں گھر جاننے والا ہے بچوں کو یتیم کرنے والا بیٹیوں کو یتیم کرنے والا بچیوں کو بیوہ کرنے والا ہے عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے. یہ کسی گھر میں آ جائے اور پھر لوٹ کے نہیں جایا کرتا اور روح یہ وغیر نہیں گزرتا. لیکن فاطمہ اللہ نے تجھے شان عطا فرمایا ہے تیرے ملاقاتے پر 3 دن سے چکر کاٹ رہا ہے. میرے نبی کا جنازہ نہیں ہوا سرکار علیہ السلام کو غسل دیا گیا موت آیا آقا کیا حکم ہے؟ سرکار جنازہ کیسے آتا ہوا؟ آقا حکمت کرنے آیا. اچھا حکمت کرے گا جی آقا کس نے کہا آپ کے رب کیا حکم ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اجازت لینے آیا. آقا ہاں اجازت لینے آیا. میرے نبی نے فرمایا کہ میں منع کر دوں آقا قیامت تک نہیں لوٹنے آنے والا. ملک الموت میری روح کو قبض کر لے. سرکار کی روح اقدس کو لے جایا گیا جناب اللہ اعلیٰ مقام پر جا کر رکھا گیا. سرکار نے اسلام کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا کہ جسد خاکی جو ہے سرکار کا نوری بدن میں مقدس محترم منور مطہر پاکیزہ بدن کو چٹائی پہ رکھا گیا. درود و سلام کے اجروں سے جناب اللہ سرکار کو الوداع کر دیا گیا ہے. میرے نبی کے لیے 10 کی ٹولیاں آتی اچھات کے صحابہ آتے حاجر کے صحابہ آتے بچیاں آ جایا کرتی عورتوں کے جوڑے لیتے درود و سلام کے گجے پیش کر کے روانہ کرتے. وہ یہ ثابت کر گئے میرا نبی کل مرائے آج مرائے میرا نبی کل بھی حیات نبی ہے قیامت تک حیات نبی رہے گا. معاذ اللہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا. توجہ تو پھر مردوں کا کلمہ نہیں پڑھانا پڑتا. سرکار اسلام نے فرمایا من ربک کا ان سے پوچھا جائے گا تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا تمہارا دین کیا ہے؟ پھر میرے چہرہ و دوحہ دکھایا جائے. توجہ چہرہ و دوحہ انشاءاللہ مہربانی ہوگی چہرے و دوحہ دکھایا جائے گا. میری طرف اشارہ کریں گے نکیریں ما کنت تقول فی حق حاضر رجل اے آنے والے قبر میں بتا اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اگر ہونے والا وہ کہہ دے وہ رسول اللہ یہ وہی میرے رسول ہے جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے تو اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے. میرے نبی نے یہ فرمایا تھا جب سرکار ظاہری دنیا میں موجود ہے جب سرکار نے یہ فرمایا اور سرکار کا فرمان جھوٹا ہو سکتا نہیں. بولو جھوٹا ہو سکتا نہیں.
میرے نبی نے جب فرمایا تب ایمان والوں توجہ چاہوں گا تب ایمان والے مرتے ہوں گے انہیں قبر میں اتارا ہوگا ان کا جنازہ بھی ہوا ہوگا ان کی قبر بھی بنی ہوگی اگر ان سے پوچھا جا رہا ہے سرکار کے فرمان کے مطابق تو سرکار کا چہرہ بھی دکھایا جا رہا ہے اگر قبر میں نبی کا دیدار کرایا جا رہا ہے تو خدا کی دھرتی پر کون چل رہا ہے اگر خدا کی دھرتی میں اللہ کا رسول ہے تو پھر قبر میں کس کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے اس وقت امت کرام میں سرکار علیہ السلام موجود ہے اپنی روح و جسم کے ساتھ موجود ہے سرکار علیہ السلام اذان کی جواب بھی دیا کرتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھا کرتے ہیں متفق علیہ فیصلہ منگل کوئی نہیں انشاءاللہ دلیل دکھانے کے لیے میں حاضر ہوں کوئی ایسا امام محدثین نہیں گزرا ہے جس نے اس بات کا انکار کیا ہو اور وہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد خاکی جو قبر انور میں موجود ہے اگر سرکار کا جسم اطہر قبر میں موجود ہے تو کروڑوں لوگ مر رہے ہیں اور کروڑوں سے یہ سوال کیا جا رہا ہے اگر ان کروڑوں کی قبر میں آمنہ کا لال ہے تو پھر گنبد خضرا میں کون ہے گنبد خضرا میں اگر آمنہ کا لال ہے تو پھر قبروں میں کس سے پوچھا جا رہا ہے کوئی قائل نہیں کر سکتا کوئی جواب نہیں دے سکتا بس ہم تو یہی کہا کرتے ہیں کہ نبیوں میں نبی ایسا نہ ملے گا بندہ تو مل جائے گا پر آقا بندہ تو مل جائے گا پر آقا نہیں ملے گا گردونے کی تاریخ ثانی مصطفیٰ ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا میرا نبی آیا ہے ترانے چلنے لگے کوئی کہتا رحمت للعالمین آیا کوئی کہتا دنیا کی ہر فضا میں اجالا رسول کا یہ ساری کائنات ہے صدقہ رسول کا خوشبو گلاب ہے پسینہ رسول کا مبارک ہو آپ کو مہینہ رسول کا مجھے حکم کیا بس چند الفاظ میں سے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سرکار کے دربار میں آئی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے نہیں لگی تھی میرے نبی کو جانتی نہیں تھی آپ فرماتی میں جب آئی سرکار کے پاس آئی میرے نبی جناب اللہ سونی صورت لے کر بیٹھے ہیں آنکھیں بند کی ہیں میں نے سرکار کو اٹھایا میں نے نبی کو جیسے اپنے سینے سے لگایا میرے سینے میں ٹھنڈ سی پہ گئی تھی وہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب فرماتی میں لے کر چلے لگی ہوں میں نے آنکھوں سونی یا رحمت میں گئی ٹھنڈ سی لگنے لگی ہے میں لے کر چلی سواری توڑنے لگی ہے میں گھر میں آئے کھجور پکنے لگی ہے میں بکریوں کے پاس سے گزری اس میں دودھ کے ٹھاٹے مارتے سمجھنا شروع ہو گئے کہنے والا کہتا حلیمہ میں تیرے مقدنا تو صدقے سبحان اللہ آگے کہتا سبحان اللہ میں تیرے مقدنا تو صدقے سبحان اللہ یہ تقریبا حضرت علامہ مولانا مدنی طاہر صاحب جو قرآنی اور عرفانی بیان سے ہمارے دلوں کو مستفید فرما رہے تھے میں اب حضرت سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی شیریں زبان میں ہمیں صلوات و سلام پڑھ کر سنائیں پڑھو مصطفیٰ جان رحمت تیرا سلام مصطفیٰ ہدایت پیدا ہو سلام شمع بز میں ہدایت پیدا
سخی تیرا دربار ہے، گر کرو کر دو تم سب کا بیڑا پار ہے یا السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك يا رحمة العالمين. حمودہ تشریف کے فاتحہ کی دعا.